اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرام وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ بہترین کاوش، جس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ کے بنیادی موضوعات پہ بات کی جائے اور شرعی معاملات کو سیکھا جائے، سمجھا جائے آسان اور عام فہم پیرائے میں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے سوال نامے تیار کیے جائیں، آپ کی وہ کالز شامل کی جائیں پروگرام میں جو آپ لوگ ہمیں کرتے ہیں، کہ وہ تمام معاملات جو شریعت مطہرہ کے تعلق سے ہیں، شرعی مسائل ہیں، روزمرہ کے مسائل ہیں کہ جس میں آپ کو رہنمائی درکار ہے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری عالمات جو ہمارے ساتھ یہاں ماشاءاللہ براہ راست اسٹوڈیوز میں موجود ہوتی ہیں اور مفتی صاحب آن بھی پر براہ راست ان تمام سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور ہم سب کی تسلی بھی ہو جاتی ہے، اور ہماری کوشش پھر یہی ہوتی ہے کہ ہم شرعی احکامات پہ کاربند رہیں۔ جناب، ہم گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے بات کر رہے ہیں نماز کے تعلق سے، اور سب سے پہلے ہم نے نماز کے ارکان کے حوالے سے یعنی نماز کے فرائض کے تعلق سے کلام کیا، اور اس کے بعد جو ہم نے نیا عنوان شروع کیا، یعنی نماز ہی کا جو ذیلی عنوان تھا وہ تھا نماز کی شروط یا نماز کی کنڈیشنز یا نماز کی شرائط۔ نماز کی بنیادی طور پہ 6 شرائط ہیں، جن میں سے 4 شرائط ذکر کی جا چکی ہیں، یعنی جناب بترتیب اگر میں ذکر کروں تو طہارت پہ مفصل کلام ہو چکا ہے، ہم نے ستر عورت پہ کلام کیا ہے، ہم نے استقبال قبلہ پہ کلام کیا ہے، اور ہم نے وقت پہ کلام کیا ہے۔ آج ہم 5ویں اور اہم ترین شرط یعنی نیت پہ کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے یا ان جنرل بھی اگر آپ سوالات کرنے چاہیں تو ان نمبرز پہ جو اپنے ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہے ہیں ہم سے رابطہ کیجیے۔ آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، ماشاءاللہ پختگی اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں ہماری پسندیدہ عالمہ صوبیہ شاکر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سلامت رہیے، بہت دعا ہے آپ کے لیے۔ ہماری آج کی دوسری مہمان اسکالر، آپ بھی انتہائی متانت کے ساتھ نفع بخش گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ صدف پروین کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں نماز میں نیت کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور ہم رخ کرتے ہیں اپنی پہلی مہمان اسکالر کا، عالمہ صوبیہ، کیا فرمائیے گا اس تعلق سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، ہماری شریعت مطہرہ نیت پر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے، غور ہمیں کرنے کا حکم ارشاد فرماتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی کہ ہم یعنی مسلمان جو ہیں انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ خالصتاً ہر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں۔ تو نماز کو بھی اگر ہم شرعی اعتبار سے دیکھیں تو نماز میں نیت جو ہے وہ شرط قرار دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ بارہا ہم نے عرض کیا کہ شرط جو ہوتی ہے وہ عمل سے پہلے ہوتی ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، لہٰذا اس کے اظہار کے لیے الفاظ کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، لیکن اگر الفاظ میں بھی نیت ادا کر لی جائے تو یہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اب جب ہم الفاظ کے ادائیگی کی طرف آتے ہیں تو اس میں شریعت مطہرہ کی جانب سے کوئی قید نہیں ہے کہ عربی میں ہی نیت ہونی چاہیے، نیت جو ہماری مادری زبان ہے اس میں بھی کی جا سکتی ہے۔ نیت دراصل کیا ہے؟ ہمارا جو پختہ ارادہ ہے، جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو الفاظ میں اگر ہم ظاہر کر رہے ہیں تو یہ نیت ہے۔ لیکن نیت میں نے خواتین میں یہ غلطی دیکھی ہے، آگے ہماری بالتفصیل بات ہوگی کہ ہم کون سی نماز کی نیت کس طرح کریں، لیکن عموماً میں نے غلطی دیکھی ہے کہ جب وہ سنتوں کی نیت کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں سنت نبی کریم علیہ السلام کے لیے،
تو یہ یاد رکھیں کہ ہر عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور سنت جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ جیسے سرکار کی سنت ہے ہم اچھا وہ اپنے الفاظ پہ غور نہیں کرتی، نادانی میں یہ بات کر رہی ہوتی ہیں. جی بالکل، لیکن ان کی تصحیح کرنا بہت ضروری ہے. جی بالکل ایسے ہی، کیونکہ اس طرح ایک غیر ارادی طور پر نیت بعض جو ہے وہ اوقات غلط غیر ہو ارادی رہی طور ہے، پہ اور اس طرح معاملات جو ہوتے ہیں وہ کچھ کے کچھ بن رہے ہوتے ہیں، وہ غور نہیں کر رہی ہوتی ہیں. تو لہٰذا الفاظ جب آپ نیت کے ادا کریں تو یہ نہ ہو ہر کہ عبادت صرف وہ خالصتاً اللہ ہی کے لیے. جی بالکل ایسے ہی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ رسمی کارروائی ہو بلکہ آپ کا فوکس بھی ہو، ذہن کہیں اور ہو. کیونکہ جب ہم عادت بن جاتی ہے نماز پڑھنا تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم آئے اور ہم نے نماز شروع کر دی، ایک ایکسرسائز شروع ہو گئی، ہاں اب بس غور نہیں کر رہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جی بالکل نیت حاضر ہے یا نہیں ہے اس جانب پھر ہمیں توجہ کرنی ہوگی. جی نیت کا حاضر ہونا، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے، اس پہ آپ کی کنسنٹریشن ہونا یہ بہت ضروری ہے. نماز میں نیت کے تعلق سے ہم کلام کر رہے ہیں، تو جناب عالمہ صدف آپ کی سمت آ رہے ہیں. نماز میں نیت کس وقت کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ نیت کا عبادت سے پہلے اور متصلاً ہونا یہ ضروری ہے. پھر اس اتصال کی دو قسمیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں. ایک کہلاتا ہے اتصال حقیقی اور دوسرا کہلاتا ہے اتصال حکمی. اتصال حقیقی سے مراد کیا ہے کہ نیت اور تکبیر تحریمہ، یعنی جب آپ تکبیر تحریمہ لگا رہے ہوں اس وقت نیت آپ کے دل میں موجود ہو، تو یہ کہلائے گا اتصال حقیقی، یعنی اب یہ حقیقتاً نیت اور تکبیر تحریمہ ایک ساتھ متصل ہے. اور اتصال حکمی سے مراد کیا ہے کہ نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان ویسے تو فاصلہ ہو، لیکن یہ جو فاصلہ ہے یہ کسی اجنبی کے ذریعے نہ ہو. یعنی اسے کہتے ہیں کہ کوئی امر اجنبی فاصل نہ ہو. امر کہتے ہیں کام کو، اجنبی جو نماز کے افعال میں سے نہ ہو، اور فاصل مطلب فاصلہ کرنے والا. اور امر اجنبی فاصل سے مراد کیا ہوگی، یعنی کوئی بھی ایسا کام کرنا جو نماز کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہو یا نماز سے اعراض کو ظاہر کرتا ہو. جیسے کہ کھانا پینا ہے یا طویل بحث و مباحثے میں لگ جانا ہے، یعنی نیت کی آپ نے، پھر اس کے بعد مثلا آپ سو گئے، آپ کھانا کھانے لگ گئے، پھر آگے آپ نے تکبیر لگائی، تو اب جو بیچ میں یہ چیز آئی ہے یعنی سونا کھانا پینا، یہ امر اجنبی فاصل کہلائے گا. اور امر اجنبی فاصل نہ ہو اس کی مثال جیسے کہ آپ نے نیت کی نماز کی، اس کے بعد آپ نے وضو کیا، اس کے بعد آپ نے آ کے تکبیر لگائی. اب تو یہ وضو کرنا اگرچہ اس میں گیپ آ رہا ہے نیت کے درمیان اور تحریمہ کے درمیان، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جو نماز کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. اسی طرح وضو کرنے کے بعد آپ نے نیت کی اور یہ نماز کے لیے چلنا پایا جا رہا ہے، تو اب یہ چلنا اگرچہ نیت اور تحریمہ کے درمیان حائل ہے، لیکن یہ جو چلنا ہے نماز کے سلسلے میں یعنی اس کا اعراض ظاہر نہیں کر رہا، لہٰذا یہ امر اجنبی فاصل نہیں کہلائے گا. تو شرط اس میں کیا بیان کی کہ جو نیت ہے وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ متصل ہو، یا تو حقیقتاً یا حکماً. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ نے اگر نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان فاصلہ کر دیا تو یہ آپ کی نیت ویلڈ نہیں ہوگی اور نماز بھی شروع نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. جناب آج ہم نیت کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں جو کہ نماز کے لیے ایک بہت اہم شرط ہے، یعنی نماز کی شرائط کا ذکر کیا جا رہا ہے جیسے ہم نے ابتدائی میں بھی بات کی. ہماری خوش نصیبی ماشاءاللہ محترم معتبر اور متبرک نام ہمارے ساتھ موجود ہے. جناب ہم آپ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور تسلی بخش ہمیں جوابات ان کے یہاں سے ملتے ہیں. مفتی احسن نوید نیازی صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. حضرت ہم بات کر رہے ہیں نماز میں نیت کی شرعی حیثیت کے تعلق سے، اور نیت کس وقت کی جائے، کس طرح سے کی جائے، اس تعلق سے ہمیں کیا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم آپ کی سمت آئیں گے، لیکن ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. بات کیجئے میری بہن. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں. جی میں ام ہانی بات کر رہی ہوں خوشحال سے. میں نے سوال پوچھنا جی ہے ام ہانی. کہ غسل میں جو کلی کی جاتی ہے، کسی کو اگر وہم ہو کہ وہ کلی بار بار کرے غسل میں تو کچھ زیادہ کر لے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ یا ناک میں جب پانی چڑھاتے ہیں تو اس کے لیے بھی زیادہ کوئی کر لے تو؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا. جی حضرت نماز میں نیت کی شرعی حیثیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نیت کا مطلب ہوتا ہے دل کا ارادہ،
اور نیت ویسے ہی بہت زیادہ اہم ہے، نماز ہو یا نماز کے سوا کوئی اور کام ہو، ہر کام سے پہلے، اچھے کام سے پہلے نیت ویسے بھی کرنی ہی چاہیے۔ نیت کی بنا پر مباح کام بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو صرف جائز ہے، یعنی اس کے کرنے پر کوئی ثواب نہیں اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ ثواب اور عقاب جو ہے وہ دونوں اس پہ مرتب نہیں ہوتے، اسے مباح کہا جاتا ہے۔ کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، یعنی کرنے پر گناہ بھی نہیں ہے اور کرنے پہ ثواب بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نہ کرنے پہ بھی ثواب بھی نہیں ہے اور نہ کرنے پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم کوئی جائز چیز کھائیں پئیں، جائز چیز کا استعمال کرنا ہمارا کھانے پینے میں، یا جائز ایسی بات کرنا جو ثواب والی بات نہ ہو، اور دیگر امور جو ہے جن کا تعلق ہماری عادات کے ساتھ ہے، تو یہ مباح کہلاتے ہیں۔ لیکن نیت اتنی اہم ہے، نیت کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اگر ہم اس کے اندر ثواب کی نیت کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت کر لیں، اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کر لیں، تبلیغ دین پر، علم دین کی ترویج و اشاعت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کر لیں، یعنی کوئی بھی ایسی نیت اگر ہم اس مباح کام کے اندر کر لیں جس کا تعلق اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، چاہے براہ راست ہو چاہے جو ہے وہ بالواسطہ ہو، انڈائریکٹ ہو یا ڈائریکٹ ہو، اگر اللہ کی رضا کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے تو وہ مباح کام بھی مستحب ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ کرنے پہ بھی بندے کو ثواب ملتا ہے۔ تو وہ کھانا جو عام حالات میں کھانا ہے، اگر اس کھانے کے دوران آدمی جائز اور حلال کھانا کھاتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ یہ کھانا میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے بدن میں قوت آئے تاکہ اللہ کی عبادت میں دل جمعی کے ساتھ کر سکوں، میرے اندر قوت آئے تاکہ میں اللہ کے دین کی خدمت دل جمعی کے ساتھ کر سکوں، ترویج و اشاعت دین کی کر سکوں، خلق خدا کے کام آ سکوں، اگر اس طرح کی کوئی بندہ نیت کر لیتا ہے تو اب اس کا یہ کھانا کھانا بھی مستحب ہو جائے گا، اس پر بھی اسے ثواب ملے گا۔ یعنی یہ جو کھانا کھانے کا عمل ہے جس کا تعلق خالصاً معاملات کے ساتھ ہے، اس کا عبادت سے ویسے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اب اس کا یہ کام جو ویسے تو اپنی ایک وہ خواہش پوری کر رہا ہے نفسانی، لیکن چونکہ نیت اچھی کر لی ہے تو اس اچھی نیت کی بنا پر اس کا یہ کام بھی اب عبادت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میرے خیال میں بریک ہے، جی بریک سے واپس آتے ہیں جناب۔ اتنی اہم بات حضرت نے ہم تمام تک پہنچائی ہے کہ اچھی نیت سے مباح کام بھی مستحب کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے نماز کی شرائط کے تعلق سے، آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں اور میں اپنے جو کویشچنئر کے سوالات ہیں وہ بھی شامل کر رہی ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب نیت کے تعلق سے، اور ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات، عالمہ صوبیہ شاکر، عالمہ صدف پروین موجود ہیں، اور آن بی پر براہ راست مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ بریک سے قبل ہمیں حضرت نماز میں نیت کی شرعی حیثیت اور کس وقت کی جائے اس تعلق سے سمجھا رہے تھے۔ جی حضرت۔ نیت کی ویسے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اگر مباح کام سے پہلے بھی بندہ نیت کر لے تو وہ بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے، مستحب ہو جاتا ہے۔ تو جو عبادات ہیں وہ تو سبحان اللہ ویسے ہی۔ تو یہ نیت رکھنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، ایک حکمت اس کی یہ بھی ہے کہ بندے کی توجہ اللہ پر رہے، اپنے خالق پر رہے، اپنے مالک و مولا پہ رہے، بندہ اپنے مالک و مولا سے غافل نہ ہو۔ تو لہذا اس جو نیت کی روح ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، یعنی ایسا تو نہیں کہ ہم جو اس کی ظاہری رسم ہے وہ رسم تو ہم ادا کریں، لیکن جو اس کے پیچھے اس کی اصل روح ہے، وہ جو اصل اسپرٹ ہے، اس روح سے، اس اسپرٹ اور سول سے ہم دور رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا بندہ مومن کو، جو مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اپنے ہر کام سے پہلے جو ہے اسے جج کرنا چاہیے، اپنا خود احتساب کرنا چاہیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کے پیچھے میری کیا نیت ہے، اور اگر یہ کام میری نیت اچھی نہیں ہے تو میں نیت اچھی کر لوں، چھوڑ دوں اس کو، یا نیت اچھی کر لوں۔ پھر یہ نیک کام جو ہے، نیک کام کے اندر بھی نیت، اس کے اندر ایک سے زائد نیتیں بھی ہو سکتی ہیں، جتنی زیادہ نیتیں اچھی ہوں گی اس پہ اتنا ہی زیادہ اجر کا ترتب ہوگا۔ اور نماز سے پہلے تو نیت خیر ویسے ہی ضروری ہے، شرط ہے، فرض ہے، اگر نماز سے پہلے کوئی نیت نہیں کرے گا نماز سرے سے ہوگی نہیں، شروع ہی نہیں ہوگی۔ لیکن نیت کا مطلب دل کا ارادہ ہے، زبان سے الفاظ کہنے ضروری نہیں، دل میں کسی نے ارادہ کر لیا نماز کا، اللہ کی خاطر نماز پڑھنے کا، اس وقت کی اور تعین کر دی تو نماز جو ہے اس صورت میں ہو جاتی ہے۔ لیکن زبان سے اگر کوئی الفاظ کہہ لے تو زبان سے الفاظ کہہ لینا بھی مستحب ہے۔
فی نفسی زبان سے الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں، دل کے اندر ارادہ پکا ہونا چاہیے، لیکن زبان سے بھی کہہ دے تو اچھی بات ہے. لیکن جب زبان سے کہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ پھر ماضی کا صیغہ استعمال کرے، پاسٹ ٹینس استعمال کرے. عربی میں نویتو اور اردو میں نیت کی میں نے، نیت کی کے الفاظ استعمال کرے بجائے مضارع کے. مضارع یعنی پریزنٹ یا فیوچر کا صیغہ استعمال کرنے کے بجائے پاسٹ ٹینس یوز کرے. ٹھیک ہے. السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حمیرہ کیسی ہے میری بہن؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. معلومات کا مفتی صاحب کو بھی سلام عرض کرتی ہوں. سلام عرض کر رہی ہوں. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ نماز شروع کی لیکن بیچ میں وسوسہ آیا کہ میری فرض چھوٹا ہے یا واجب چھوٹا ہے، تو پھر نیت کی نماز توڑنے کی، اور ایسی نماز نہیں توڑی لیکن پھر بھی کمپلیٹ کر لی، ایسی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو کرتے وقت نیت فرض کی تھی لیکن جب نماز شروع کی تو ادائیگی میں بے دہانی میں سنت کی نیت ہو گئی، تو یہ فرض ادا ہوں گے یا سنت ادا ہوئی؟ ٹھیک ہے. اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی نے منت مانی تھی 20 نوافل ادا کروں گا لیکن بعد میں فوراً ہی نیت بدل لی 10 نوافل کی کر لی، تو کیا 20 پڑھنے ہوں گے یا 10 پڑھنے ہوں گے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے السلام جی. علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وی ہیو another caller. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ احمد. احمد کہاں سے بات کر رہے ہیں بیٹا؟ میں اسلام آباد. اسلام آباد سے. کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ غسل میں کلی کرنے کا طریقہ. اصل میں غسل میں؟ اچھا، غسل میں کلی کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ نماز کی درست ادائیگی کے لیے مطلق نماز کی نیت کافی ہے یا خاص معین نماز کی نیت کی جائے، اور کیا تعداد رکعات کی بھی نیت کی جائے گی؟ دیکھیں اس حوالے سے ہم پہلے دیکھتے ہیں تو نماز کی بالحیث المجموع ہمارے پاس 2 قسمیں بنتی ہیں. ایک تو وہ نمازیں ہیں جو ہمارے لیے من جانب شرع فرض یا واجب قرار دی گئی ہیں، اور دوسری وہ ہیں جو ان کے علاوہ ہیں. ٹھیک ہے. اب جو زائد ہوتی ہے، جو ہم پر عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم قرار نہیں دی گئی، تو اسے کہتے ہیں نفل. اور پھر اسی جیسے اگر ہم دیکھیں تو سنتیں نوافل کے زمرے میں آتی ہیں. جی. اور اس کے لیے مسئلہ یہ ہے شرعی طور پر کہ نوافل کی مطلقاً نماز کی نیت سے بھی ادائیگی ہو جاتی ہے. لیکن بہتر، مناسب اور انسب اور اولیٰ یہ ہے کہ جب ہم نماز کو ادا کریں نوافل میں بھی تو ہم جو ہے ان کی نیت کریں. مثلاً تراویح پڑھتے وقت تراویح کی ادائیگی کی نیت کریں، اور دیگر جو سنن ہیں ان کو پڑھتے وقت ہم یہ نیت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم متابعت کر رہے ہیں، سرکار علیہ السلام نے سنتیں پڑھی، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. اور جو غلطی تھی وہ میں ابتداءً ہی عرض کر چکی ہوں کہ جو سنتوں کی نیت کرتے وقت غلطی کی جاتی ہے. اب جو نوافل ہیں ان میں مطلقاً نماز کی نیت کر لی کہ میں نوافل ادا کر رہی ہوں تو یہ نیت ٹھیک ہے، نماز ادا ہو جائے گی. لیکن جب ہم فرائض کی طرف آتے ہیں تو فرائض میں دن کی تعیین کرنا، جو سی نماز پڑھی جا رہی ہے اس کی تعیین کرنا. اسی طرح جیسے اگر کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ میں ظہر پڑھ رہی ہوں تو اس طرح سے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، نہیں، یہ نیت معتبر نہیں ہے، ویلڈ نہیں ہے، اس کی نماز نہیں شروع ہوگی. لیکن جب اس میں دن کی تعیین بھی ہو جائے، جیسے آج کی میں ظہر پڑھ رہی ہوں، اب اس میں بھی 2 احتمال ہیں کہ یا تو یہ قضا ادا کر رہی ہیں یا ادا ہی ادا کر رہی ہیں، وقت ہے ابھی اور ادا کر رہی ہیں، تو یہ قضا ہے یا ادا ہے، اس کی بھی نیت ہونی چاہیے. اب اگر کوئی یوں نیت کرتا ہے کہ ایک ہی اس کی نماز قضا ہے اور وہ مطلقاً قضا کی نیت سے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک ہی نماز قضا ہے، قضا کی نیت کرے گی، وہی معین ہے اور ادا ہو جائے گی اس طرح. لیکن جب زیادہ فرائض قضا ہوں تو پھر اس میں بھی تعیین کرنی پڑے گی، نماز کی بھی اور دن کی بھی. اب جب بہت بکثرت قضا ہوتی ہیں نمازیں، تو جیسے قضاء عمری وغیرہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے دن کی تعیین کرنا اور نماز کی تعیین کرنا، مطلب تاریخ وغیرہ یاد نہیں رہتی، مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے فقہاء کرام نے طریقہ بیان فرمایا کہ آپ یا تو یوں نیت کر لیں کہ میں سب سے پہلی جو میری مثلاً فجر قضا ہوئی میں وہ ادا کر رہی ہوں، یہ ادا ہو جائے گی، اس کے بعد والی پہلی بن جائے گی. تو دوبارہ بھی آپ اسی طرح نیت کریں گے کہ میں پہلی فجر ادا کر رہی ہوں جو مجھ سے قضا ہوئی، تو یہ اس طرح کنٹینیوسلی اس طرح نیت کرنا ٹھیک ہوگا. یا پھر یوں کریں کہ آخری کی نیت کر لیں کہ جو میری سب سے آخری فجر قضا ہوئی ہے میں وہ ادا کر رہی ہوں، تو یہ ادا ہو جائے گی، اس کے پیچھے والی آخری بن جائے گی. پھر دوبارہ جب بھی ادا کرنی ہو یہ آخری کا لفظ کہہ کر اس طرح سے نیت کر سکتے ہیں. یوں ہی بسا اوقات نماز جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے واجب الاعادہ، یعنی اس کی ادائیگی ہم پر لازم ہوتی ہے. تو اب اس کے لیے ہم یہ نیت کریں گے کہ وہ نماز جو مجھ پر واجب الاعادہ تھی
میں وہ ادا کر رہی ہوں. اور اس میں بھی اگر ایک سے زائد ہیں تو پہلی آخری کی نیت کر کے یہ ادائیگی کی جا سکتی ہے. لہٰذا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جب ہم فرائض ادا کر رہے ہوں، چاہے ادا ہوں چاہے قضا، تعین ضروری ہے. اسی طرح واجب الاعادہ کی تعین ضروری ہے، لیکن نوافل کی مطلقاً نیت سے بھی نوافل ادا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ راحت گلشنارہ نام ہے. ماشاء اللہ. جی راحت بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے پوچھنا ہے کہ رفع دین کے بارے میں سمجھا دیں. رفع دین. ٹھیک ہے، رفع دین کے بارے میں بتا دیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام آسما عمر ہے. بی بی خان سے بات کر رہی ہوں. میں یہ سوال کرنا تھا کہ جب ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں جی تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 دن ہم نے نہانا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. بعد میں بیچ میں جمعہ بھی آ جائے تو کیا ہم لوگ غسل نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم لوگ نماز شروع کرتے ہیں، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تب ہم اپنی نظر ادھر ادھر ڈال لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اچھا جی. دوسرا سوال یہ ہے جب ہم لوگ سلام بھیجتے ہیں تو بعد سے ہم السلام علیکم کہتے ہیں، ہم اوپر دیکھ لیتے ہیں ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں کال کی. جی آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی. میں صدف کی سمت بڑھ رہی ہوں. دوران نماز نیت تبدیل کرنے کا حکم شرعی کیا ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں دیکھا یہ جائے گا کہ نیت تبدیل کرنے کے ساتھ اگر تکبیر تحریمہ بھی لگائی ہے، جیسے نماز شروع کی، فرض نماز کی نیت کی تھی اور اب نفل کی نیت کر رہے ہیں اور تکبیر تحریمہ لگائی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو پریویس آپ نے نیت کی تھی، نماز پڑھی تھی، وہ باطل ہو جائے گی. اب یہ جو نیت تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ نے کی ہے تو یہ والی نماز شروع ہو جائے گی. اور اگر تکبیر تحریمہ جدید نہیں لگائی تھی اور دل ہی دل میں جیسے مثلا فرض پڑھنے کا ارادہ کیا اور اب نیت کی کہ نفل پڑھ رہی ہوں، تو وہی نماز ہوگی جس کی آپ نے ابتداءً نیت کی تھی. لہٰذا اگر فرض کی نیت کی تھی تو فرض ہی شمار کیے جائیں گے، اگر نفل کی نیت کی تھی ابتداءً تو وہی شمار کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ نے پہلے نیت کی تھی. صحیح. حضرت یہ دونوں سوالات میں آپ کی سمت لے کے آ رہی ہوں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں دین اور خواتین میں. میں کہہ رہی ہوں کہ میری گھٹنے اور میری کمر درد کرتی ہے. جی جی اللہ آپ کو شفا دے، صحت دے. ٹھیک ہے. ویسے میں ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ کرسی بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. جی جی. ویسے میں کرسی بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں تو کیا میں پڑھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا سوال میں آج بھی شامل کروں گی. بہت دفعہ یہ سوال ہمارے پاس آتا ہے، لیکن ہم آپ تمام کالرز کو ویلکم کرتے ہیں. حضرت یہ دونوں سوالات کے نماز کی درست ادائیگی کے لیے نیت کافی ہے اور نیت پھر کس طرح کی جائے، اور نیت تبدیل اگر کوئی دوران نماز کر رہا ہے تو اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ دونوں سوالوں پہ جو ہے وہ سیر حاصل بات گفتگو ہو چکی. دونوں سوالوں پہ مزید اس کی حاجت نہیں. میں کالرز پہ آ جاؤں. ٹھیک ہے. پہلی کال ہم نے جو ریسیو کی ہے جناب، اس میں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کلی کرنے کے تعلق سے بتا دیجئے کہ اگر وہم آ رہا ہے کہ ناک میں بار بار کوئی پانی چڑھا ہے اس وہم کی بنا پہ، یا اگر اسی طرح کلی کی بات نہ ہو اور ناک میں پانی چڑھانے پہ وہم آ رہا ہے دوران غسل، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں دو صورتیں الگ الگ. ایک تو ہے واقعتاً وہم ہونا اور ایک ہے کہ حقیقت میں منہ میں اسمیل ہونا، بدبو ہونا. اگر کسی کے منہ میں اسمیل ہے، اس نے ایسے کھانے کھائے ہیں یا ایسی چیز استعمال کی ہے جس کی وجہ سے منہ کے اندر اسمیل ہے، اب جو ہے وہ اگر 3 کلی سے وہ اسمیل زائل نہیں ہوئی تو لامحالہ کلیاں کرنی پڑیں گی. زیادہ منہ کی بدبو زائل کرنا ضروری ہے. نماز آپ پڑھنے لگے ہیں، عبادت کرنے لگے ہیں، اس سے پہلے منہ کی بدبو زائل کرنا ضروری ہے. تو اس لیے اس بدبو کو زائل کرنے کے لیے جتنی بھی کلیاں کرنی پڑیں، جب تک وہ اچھی طرح زائل نہیں ہوتی بدبو تو کلی کر سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، چاہے وضو کا معاملہ ہو چاہے غسل کا معاملہ ہو، کیونکہ یہ تو آپ بدبو زائل کر رہے ہیں، یہ وہم نہیں ہے. اسی طرح ناک میں پانی چڑھانے کا معاملہ بھی کہ اگر اسمیل ہے ایسی، اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے اور یہاں پر محسوس ہو رہا ہے کہ صحیح طرح صاف نہیں ہوئی، نظافت کی خاطر کوئی کرتا ہے تو نظافت کے لیے کرنا یہ وہم نہیں ہے. باقی ہاں کسی کا بالکل منہ میں کسی قسم کی اسمیل نہیں ہے، ناک کے اندر بھی اسے کوئی ایسی اسمیل یا گندگی محسوس نہیں ہو رہی، اور اس کے باوجود صرف اس وہم کی بنا پہ کہ پتہ نہیں کلی صحیح طرح ہوئی یا نہیں ہوئی، تو پھر اس طرح کے وہم کو نہیں پالنا چاہیے. لاہور شریف پڑھ کے جو ہے وہم جھٹک دینا چاہیے اور جو وضو میں آپ نے کلی کی
وہ کلی آپ کی جو ہے وہ ہو گئی. اب بار بار وساوس کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جو شیطان ہے، شیاطین، جو شیطان کی اولاد ہے، شیاطین مختلف جن ہیں، تو بعض ایسے ہیں کہ جو وضو کے اندر وسوسے ڈالنے پر معمور ہیں شیطان کی طرف سے، بعض غسل میں وسوسے ڈالنے پر معمور ہیں، بعض نماز میں وسوسے ڈالنے پر معمور ہیں. تو یہ وساوس بھی بعض اوقات ہوتے ہیں جنوں کی طرف سے. تو اس لیے اگر کسی کو بار بار وسوسہ آتا ہو اس طرح کا تو لاہور شریف پڑھ کے جھٹک دینا چاہیے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن ویسے اگر منہ میں کوئی بدبو ہے تو اس صورت میں تو واقعی کلی کرنا مجبوری ہے، کلی کی ہی جائے گی، زیادہ کلیاں کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ایک اور کالر. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعا ہے. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں بہن؟ جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر سورت واقعہ رزق میں برکت کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر پڑھی جا سکتی ہے تو کیا اس کا کوئی خصوصی وقت ہوگا یا کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب، اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، ہم حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں نماز کی شرائط کے تعلق سے، اور بریک سے قبل ہماری عالمات کی جانب سے، مفتی صاحب کی جانب سے آپ نے نیت کے تعلق سے سیر حاصل گفتگو سبات کی ہے. اور جناب ہم بات کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں. آپ کی بہت ساری کالز میں نے ریسیو کی ہیں اور بہت سارے سوالات میرے پاس یہاں موجود ہیں جنہیں میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. مجھے جناب ایک آفیئر کالر نے سوال کیا تھا مفتی صاحب کہ اگر کسی بہن کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، وہ عدت گزارتی ہیں اور عدت کے بعد دوبارہ سے نکاح کرتی ہیں، تو اب وہ یہ گھبرا رہی ہیں کہ روز حشر ان کے 2 شوہر ہوں گے. یہ کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ؟ اب دیکھیں، جس خاتون کی دنیا میں 1 سے زائد شادیاں ہوئی ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ ہوگی؟ جی جو پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو شوہر، اگر یہ خود بھی جنتی ہے خاتون اور شوہر بھی جنتی ہے، جو جنتی ہوگا اس کے ساتھ رہے گی. اگر 1 سے زائد میں سے صرف 1 جنتی ہے تو یہ اسی کے ساتھ رہے گی. اور اگر وہ سارے ہی جنتی ہوں تو اس صورت کے اندر مختلف اقوال ہیں، احادیث اور آثار بھی الگ الگ وارد ہوئے ہیں اور فقہائے کرام کے اقوال بھی الگ الگ ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے آخری شوہر تھا اس شوہر کے ساتھ رہے گی، اور ایک قول یہ ہے کہ اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس شوہر کو چاہے اختیار کر لے، یعنی عورت کی مرضی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق جو ہے وہ کسی شوہر کا انتخاب کر لے. اچھا. اور ایک قول یہ ہے کہ حسن عورت اس کا انتخاب کرے گی جو دنیا میں اس کے ساتھ زیادہ خوش خلق تھا، جس کا اخلاق اس کے ساتھ اچھا تھا، عورت اس کا انتخاب کرے گی. اور بعض حضرات علماء تطبیق بھی دیتے ہیں، وہ تطبیق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ویسے تو جو حسن اخلاق میں اچھا ہوگا وہ اس کے ساتھ رہے گی، نہیں تو پھر اسے اختیار دے دیا جائے. اگر سارے حسن اخلاق میں برابر ہوں، مثلا اس کی 2 یا 3 شادیاں ہوئی تھیں، 2 یا 3 شوہر تھے دنیا کے اندر، اور دونوں یا تینوں شوہر ہی حسن اخلاق میں برابر تھے، اس صورت میں اسے اختیار دیا جائے گا. اور اگر جو ہے وہ حسن اخلاق میں برابر نہیں تھے تو پھر جو حسن اخلاق والا ہے زیادہ اس کے ساتھ وہ رہے گی. باقی حتمی بات جو ہے، چونکہ یہ معاملہ غیب کا ہے اور غیبی بات جو ہے جب تک وہ وقوع پذیر نہ ہو اس وقت تک ہم اس کے بارے میں حتمی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارا مشاہدہ نہیں. رہ گئی بات جو ہے وہ وحی کی غیب کی بات، چونکہ وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر نہیں. اور احادیث کی جہاں تک بات ہے تو احادیث اور آثار چونکہ الگ الگ آئے ہیں، یہ جتنے اقوال جو میں نے عرض کیے فقہائے کرام کے، یہ سارے کے سارے احادیث اور آثار کی روشنی میں ہیں. تو یہ سارے اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ درست ہیں. ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کوئی ایک صورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ساری صورتیں الگ الگ کنڈیشنز، الگ الگ احوال کے اعتبار سے ہوں. بہرحال حتمی بات جو ہے وہ وہیں جا کر ہی معلوم ہوگی کہ کیا معاملہ، کیا ماجرا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہاں پر یہ کہ اس میں یہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ خاتون بعض اوقات کہتی ہیں کہ جناب دنیا میں جو میرا شوہر ہے یہ تو اچھا نہیں ہے، تو وہاں بھی میں اسی کے ساتھ میرا گزارا کیسے ہوگا. تو بات یہ ہے کہ دنیا کے معاملات دنیا کے ساتھ ہیں. جب شوہر بھی جنتی ہو، بیوی بھی جنتی ہو، 1 یا زائد کی بات ابھی ہم ہٹا دیں، صرف 1 ہی کی بات کر لیتے ہیں. 1 ہی شوہر ہے، بیوی کے ساتھ ویسے اس کا سلوک اتنا اچھا نہیں، لیکن وہ جنت میں چلا گیا، خاتون بھی جنت میں چلی گئی. اب اس صورت میں ان کا آپس میں پیچ اپ کیسے ہوگا، گزارا کیسے ہوگا؟ تو جنت کے اندر جو ہے وہ شوہر اس طرح نہیں ہوگا جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ اس کا برا سلوک تھا. جنت میں ہوگا تو جنت میں وہ اچھا ہی ہوگا. تو جنت میں حسن سلوک والا ہی معاملہ ہوگا میاں بیوی کا آپس میں. کوئی ایسی چیز جنت میں ہوگی نہیں جس کی بنا پہ کسی ایک کو بھی کوئی شکوہ ہو. نہ مرد کو کوئی شکوہ ہونا ہے، نہ ہی خاتون کو کوئی شکوہ ہونا ہے. اور ایک تیسری انتہائی اہم بات یہ کہ بعض اوقات آج کل بعض حلقوں کی طرف سے یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جناب مردوں کو تو حوریں ملیں گی
تو عورتوں کو جنت کے اندر جو ہے وہ کیا ملے گا، اور اگر صرف جو ہے وہ حوریں ملنی ہیں تو پچھلے دنوں بھی یہ کلپ بھی بڑا وائرل ہو رہا تھا کہ وہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو تصور آپ نے جنت کا بڑا عجیب سے دے دیا، گویا کہ ایک لذت اب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ جنت کے اندر صرف بس حوریں ہی ہیں. کیا جنت کے اندر کوئی لائبریری بھی ہوگی؟ کیا جنت کے اندر کوئی شاپنگ مال بھی ہوگا کہ اگر میں شاپنگ کرنا چاہوں یا اگر میں کتابیں پڑھنا چاہوں تو کیا یہ بھی ہوگا، یا بس صرف یہی کام ہوگا کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ میں نے حوریں بن کے رہنا ہے یا حوروں کی سردار بن کے رہنا ہے یا اور بھی کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی ہوگی؟ تو دیکھیں بندے کو اول تو اتنا بے باک نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے جو ہے وہ اعتراضات ایسے نہیں کرنے چاہیے. ذہن میں کوئی اگر سوال پیدا ہو تو سوال کو سوال کے انداز میں کرنا چاہیے. قرآن و حدیث کے جو احکام ہیں ان احکام کے مذاق اڑانے والا انداز، تمسخر والا انداز، استہزاء والا انداز نہیں ہونا چاہیے. تو سمجھنے کے لیے جہاں تک بات ہے، دیکھیں دنیا جنت کے اندر جو جائز خواہش آپ کی ہوگی وہ آپ کو ملے گی. قرآن کے اندر اس کی تصریحات موجود ہیں. تو یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ اس وقت جنت کے اندر صرف کھانے پینے کا معاملہ ہوگا یا صرف ازدواجی تعلقات کا معاملہ ہوگا، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی تصریحات موجود ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس کے اندر ہر وہ شے ہے جس کی نفوس خواہش رکھتے ہیں. اب اگر کوئی پڑھنے کی خواہش رکھتا ہے تو جنت کے اندر پڑھنے کا اہتمام بھی باذن اللہ ہوگا، اور اگر کوئی کسی اور چیز کی خواہش کرتا ہے تو وہ اہتمام بھی جنت میں اسے یعنی ہر جائز چیز جو ہے پسندیدہ وہ اسے ملے گی انشاءاللہ. لڑکی نے سوال کیا ہے ایک، اور ہم نے آف ایئر سوال لیا تھا کہ لڑکی کی جو طلاق کی عدت ہوگی وہ کیسے ہو، اور وہ یہ بھی کچھ سوالات مجھ سے کر رہی تھیں، وہ کرنا چاہ رہی تھیں کہ عدت کی کیسے جائے اور محارم کون ہے، صرف کیا انہی کے سامنے آئیں گی؟ اب اور بطور خاص شاید پردے کی بات وہ کر رہی تھیں کہ کس کس سے جو ہے وہ پردہ ہوگا. ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے، بلکہ یہ مس کنسیپشن ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عدت کے سوا تو پردہ نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ عدت کے اندر جو ہے وہ پردہ ہے. دیکھیں جن لوگوں سے عدت کے سوا پردہ نہیں ہے ان لوگوں سے عدت میں بھی پردہ نہیں. جو محارم ہیں، جو عدت کے بغیر محارم ہے، عدت کے اندر ہی محارم ہے. اور جن لوگوں سے شریعت نے پردہ عدت میں رکھا ہے ان سے عدت کے بغیر بھی رکھا ہے. تو پردہ عدت کے بغیر بھی کرنا ہے اور عدت میں بھی کرنا ہے. عدت میں الگ سے کوئی اضافی پردہ بہرحال نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ویسے پردہ نہیں کرتا اور عدت کے اندر پردہ کر رہا ہے تو بھی ہم اس بات پہ اسے کو روکتے نہیں ہیں، کنڈیم نہیں کرتے. چلو اچھی بات ہے، کسی بہانے کسی جگہ پر تو اس نے کی شرعی حکم کی پیروی کی، اس کو مانا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اہمیت دی. تو جو لوگ محارم ہیں ان سے تو پردہ نہیں ہے، غیر محرم سے پردہ ہے. زینت کے حوالے سے بھی خواتین سوال کرتی ہیں. زینت بھی بالکل جو ہے، چونکہ عدت ہے اور عدت سوگ کی خاطر ہوتی ہے. ایک تو اس کا مقصد استبراء رحم ہوتا ہے اور دوسرا مقصد جو ہے وہ سوگ ہوتا ہے. تو اس لیے زینت اختیار کرنا اس کے اندر منع ہے. ٹھیک ہے حضرت. اچھا ایک اور سوال میری بہن نے یہ کیا ہے کہ نماز شروع کی، وسوسہ آیا کہ کوئی فرض یا واجب چھوٹ گیا ہے، نماز توڑی لیکن پھر مکمل کر لی، حکم شرع کیا ہوگا؟ میرے خیال میں انہوں نے سوال شاید یہ پوچھا تھا کہ دل میں خیال کیا کہ نماز توڑ دوں، نیت کی نماز توڑنے کی لیکن توڑی نہیں. اگر جو ہے وہ صرف خیال کیا ایسا کہ نماز توڑ دیتی ہوں پھر توڑی نہیں ہے، اس صورت میں تو نماز ہو گئی. اور اگر توڑ دی؟ لیکن اگر توڑ دی تھی تو اس صورت میں بہرحال اثر نو پڑھنی پڑے گی. اچھا وضو میں وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ نیت تو انہوں نے فرض کی تھی لیکن ادائیگی کے دوران وہ مطلب بے دھیانی میں سنت کہہ گئی نا، تو اب کیا ہوگا؟ اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اصل میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل کے اندر جو ارادہ ہے اس کا اعتبار ہے. زبان سے اگر بے خیالی میں کوئی دوسرا لفظ نکل گیا، فرض کی جگہ جو ہے سنت کا لفظ زبان سے نکل گیا تو اس میں حرج نہیں. منت مانی کہ میں 20 نوافل پڑھوں گی لیکن بعد میں فوراً ہی انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں میں 10 نوافل ادا کروں گی، اعتبار کس کا ہوگا؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے بدل غلط کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان سے ایک لفظ جو ہے وہ غلطی سے نکلا پھر فوراً اس کی تصحیح کی. مثلا یوں کہا کہ عمیر آیا پھر فوراً کہا نہیں اسماعیل آیا، یعنی پہلے جو ہے وہ عمیر نکلا منہ سے بے دھیانی میں فوراً خیال ہے کہ عمیر نہیں ہے اسماعیل ہے، اپنی تصحیح خود کر لی فوراً. اپنے تصحیح خود کر لی. اگر تو اس طرح کی صورت ہے کہ تصحیح کی اپنی خود بدل غلط کی ہے پھر تو جو آخری کلمہ کہا ہے اس کا اعتبار ہے. لیکن اگر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ اپنے قصد اور ارادے سے ہی یہ نیت کی کہ نہیں میں 20 ہی کروں گا اور آپ اپنی اس نیت کو واپس لینا چاہ رہے ہیں، اب آپ نے وہ کہہ دیا، اب وہ نیت آپ کی ہو چکی، اب آپ اس سے بیک نہیں ہو سکتے، اب اسی کا اعتبار. اچھا ٹھیک ہے. احمد بیٹے نے کال کی، غسل میں کلی کیسے کی جائے گی؟
غسل میں کلی جو ہے کرنا جو ہے اس طرح کلی کی جائے گی کہ منہ کے اندر کوئی بھی گوشہ، کوئی بھی جگہ ذرے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہ ہو، شمع برابر بھی، کہ جو جس حصے تک پانی نہ پہنچے، سارے حصے تک پانی پہنچ جائے۔ یہ جو صرف ہلکی سی پچکاری ماری جاتی ہے، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس کا نام کلی نہیں ہے، بلکہ پوری طرح منہ کے اندر جو ہے وہ گھمانا اس کو، پانی کو سارا جو ہے جتنی بھی جگہ ہیں وہاں پانی پہنچ جائے، یہ کلی ہے۔ اس طرح کی کلی جو ہے وہ غسل کے لیے فرض ہے، اور وضو کے لیے اس طرح کی کلی کرنا سنت ہے۔ اور باقی جو غرغرہ ہے، جہاں تک غرغرے کی بات ہے، غرغرہ کرنا جو ہے وہ فرض تو نہیں ہے، لیکن غرغرہ بھی کر لیا جائے اچھی بات ہے۔ وہ بہن پوچھ رہی ہیں عاصمہ عمر کے اعتکاف میں ان کو کہا گیا ہے کہ 10 دن تک نہیں نہانا، اگر اسی دوران جمعہ آتا ہے تو کیا اس دن بھی غسل نہ کریں؟ دیکھیں اعتکاف اگر وہ اعتکاف واجب ہے یا سنت موقدہ والا اعتکاف ہے، جیسے رمضان شریف کا ہوتا ہے 10 دن والا، تو اس کے اندر تو جب غسل فرض ہو اس صورت میں نہانے کی انہیں اجازت ہے۔ غسل اگر فرض نہیں ہے تو غسل فرض کے سوا ویسے نظافت کے لیے یا ٹھنڈک کے لیے نہانے کی اجازت انہیں نہیں۔ اچھا، نہیں ہوتی ہے۔ وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ نماز شروع کی اور جب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو ادھر ادھر نگاہیں چلی جاتی ہیں، اور پھر سلام کے دوران بھی نگاہیں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، حکم شرع کیا اگر ہو؟ جو ہے وہ بلا قصد ایسا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، قصدن اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور نماز کے دوران بھی دیکھیں اصل تو جو جگہ مقرر ہیں شریعت کی طرف سے وہیں دیکھنا چاہیے، اور اگر جو ہے زیادہ بھٹکنے کا اندیشہ ہو کہ نگاہیں بار بار ادھر ادھر جاتی ہیں تو بہتر یہ ہے آنکھیں بند کر لی جائیں، کیونکہ خشوع و خضوع اگر آنکھیں بند کرنے میں ملتا ہو، اللہ سے بند بھی کی جا سکتی جڑتا ہو، تو پھر آنکھیں بند کی جا سکتی نہیں، پھر آنکھیں بند کرنی چاہیے، کرنے چاہیے، مستحب ہے کہ بندے کی توجہ بار بار ادھر ادھر جا رہی ہے۔ باقی جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو پورا چہرہ گھما کر دیکھا تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن چہرہ نہیں گھمایا، چہرہ تو اپنی جگہ پر ہی ہے، صرف آنکھوں سے ایسے دیکھا، آنکھوں سے دیکھنا جسے کہتے ہیں، تو یہ اس طرح کا دیکھنا جو ہے مکروہ تنزیہی ہے، دیکھنا نہیں چاہیے، لیکن اس سے نماز ہو جائے گی۔ رزق میں برکت کے لیے سورہ واقعہ پڑھنا، رزق میں برکت کے لیے سورہ واقعہ پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنی چاہیے، اچھی بات ہے، حدیث و آثار سے ثابت ہے۔ وقت کی جہاں تک بات ہے مغرب کے بعد، اور اگر مغرب کے بعد رہ گئی ہے کسی وجہ سے تو بھلے عشاء کے بعد بھی پڑھ لیں، اللہ کا کلام ہے، برکت ہی ہوگی۔ بے شک۔ مجھے یہ بتائیے عالمہ صوبیہ، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں آج ہم نے نیت کے حوالے سے بات کی، تو کوئی بھی عمل کریں اس میں نیت کو اپنی خالص رکھیں، تاکہ اس میں ریا شامل نہ ہو سکے اور ہمارے عمل کا ثواب ضائع نہ ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم نماز پڑھتے وقت خاص طور پر نیت کرتے ہیں تو ہم یہ بھی نیت کرتے ہیں سرکار علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس سے خشوع اور خضوع بھی حاصل ہوتا ہے اور ہمارا ایمان بھی مستحکم، مضبوط اور پختہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عالمہ صدف پروین، کیا پیغام دیں گی؟ میں یہ پیغام دوں گی، جیسے خواتین کام کاج کرتے سے آتی ہیں فوراً ہی نماز شروع کر دیتی ہیں، تو نماز شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور سوچیں میں کون سی نماز پڑھ رہی ہوں، ورنہ ہوتا ہے کہ نیت کوئی اور سی کر لی، اب سوچتے ہیں کہ اب بعد میں پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پھر اسی طرح رکعتوں کی تعداد بھول جاتی ہیں۔ تو پہلے فوکس کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہی ہوں، پھر اس کے بعد آپ نماز شروع کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، پھر آپ کو رکعتوں میں بھی یہ اختلاف نہیں محسوس ہوگا، تیسری پڑھی ہے، چوتھی پڑھی ہے۔ گھٹنوں میں یا کمر میں درد ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں؟ اگر معمولی سا درد ہے اور سارے کام تو کھڑے ہو کے کر رہے ہیں تو پھر ایسا نہ کیا جائے، نماز کو بھی کھڑے ہو کے کیا جائے، پڑھا جائے، لیکن اگر واقعی میں کوئی ریزن صحیح ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ مفتی صاحب میں آپ کی شکر گزار ہوں، ماشاءاللہ آپ کی سیر حاصل گفتگو آج بھی ہمارے لیے رہنما رہی۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی ہو تو معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ARYQ TV کی میرے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور ہم جتنے لوگ کیمروں پہ موجود ہیں اور جتنے لوگ اس پروگرام کو آپ تمام تک پہنچانے کے ذمہ داران ہیں، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔